اپنے دوست کو دیکھا کرو، بڑے دھیان سے دیکھ کے دوست بنایا کرو، کیونکہ بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوا کرتا ہے۔ دوستوں کی مجلس، کوئی بھی مجلس ہے، وہ بندے کو بدل دیتی ہے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، فرمایا کہ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین، یہ جو رشتہ بنا ہے نا، اس کو وہ مجلس ملی ہے والدین کی، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، یہ والدین نے اس کو یا تو یہودی بنا دیا، یا مجوسی بنا دیا، یا عیسائی یا ہندو مت، جو بھی ہے، یہ والدین کے ساتھ جو اس کو مجلس میسر آئی ہے، اس کا اتنا اثر ہوا کہ اس کا دین ہی بدل گیا۔ تو رشتہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو میں مختصر بات یہ کرنی ہے کہ ایک رشتہ ایسا ہے کہ جو اگر بن جائے، ہر جگہ پہ انسان کی زندگی بن سکتی ہے، ہر جگہ پہ اسے مقام مل سکتا ہے، اور وہ رشتہ ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ مسلمانوں کا یہ رشتہ کمزور پڑنے کی وجہ سے آج مسلمان اپنی اس حالت میں نہیں ہے جس میں ہونا چاہیے تھا۔ رمضان میں تو پھر بھی آ جا کے کچھ نہ کچھ لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن کچھ رمضان میں نہیں پڑھتے۔ تو یہ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اس رشتے کو مضبوط کرنے اللہ آپ کو عطا کیا کرے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تین ہی مراحل ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے، اور مرنے تک، آخرت تک، یا اس کی زندگی ہے، یا قبر ہے، یا پھر آخرت کا جو حشر کا معاملہ ہے۔ اللہ نے ہر جگہ پہ اس بندے کو آگے رکھا جس کا قرآن سے رشتہ ہے، جو قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں آپ یہاں پہ موجود ہیں، کچھ لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، قاری صاحب نہیں آئے، مقرر قاری صاحب اگر ہیں، امام صاحب ہیں، تو پھر تو کوئی دنیا کا امام بھی آ جائے، ان کی اجازت کے بغیر آگے نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ نہیں ہے تو جو حدیث اور قرآن کا مسئلہ ہے، جو شرعی مسئلہ ہے، کس کو آگے کھڑا کریں گے؟ دنیا کے سارے بڑے سے بڑے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں، ساری دنیا آ جائے، کوئی اللہ نے پیمانہ مقرر ایسا نہیں کیا کہ فلاں کو آگے کریں گے، فلاں کو آگے کریں گے، اس کے پاس جو ہے نا وہ جائیداد بہت زیادہ ہے، اس کی پگڑی بڑی اونچی ہے، فلاں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے۔ جتنا مرضی کوئی چودھری کھڑا ہو جائے، کوئی ایم این اے ایم پی آپ کھڑے ہو جائے، وزیر اعظم آپ کے کھڑا ہو جائے، اگر ان میں سے ایک بچہ بھی ایسا ہے، اور ہم کہتے ہیں کم ذات، ایسے تو ذاتیں صرف تعلق کے لیے ہوتی ہیں، مطلب جس کو تم کوئی حقیر بھی سمجھو، وہ ہے بچہ، لیکن اس کے دل میں قرآن ہے، اس کا قرآن سے رشتہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ مسلے پہ کھڑا ہو جائے، اس بچے کو آگے کھڑے کرو اور اس کو امام بنا کے اس کے پیچھے پیچھے چلنا، جو آگے چلے گا اللہ اس کا چہرہ گدھے کا بنا دے گا۔ یعنی آگے کس کو کیا؟ قرآن والے کو۔ جہاں بھی آپ چلے جائیں، یہ شرعی مسئلہ ہے، قرآن کو اللہ نے آگے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، کہا جی نئے نئے مسلمان ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ اتنے زیادہ مدرس نہیں تھے، تو کہا ہمیں کوئی امام ہی دے دیں، ہمارا کوئی امام مقرر کر، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں امام تراویح چاہیے، یا اس طرح کے لوگ آ کے بات چیت کر کے لے لیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں سے بندہ بھیجنا تو بڑا مشکل ہے، تم میں سے کسی بندے کو مقرر کر دیتے۔ تو کہا بتاؤ کہ کسی کو تم میں قرآن آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کہ قریشی کون ہے تم میں، کوئی ہاشمی خاندان کیا ہے تو چلو اس کو میں امام مقرر کر لیتے ہیں۔ کس کو اس جو ہے نا وہ مسلح کی امامت دینی ہے، اس کا مسلح میں اہل کون ہے؟ آپ نے ایک ہی پیمانہ مقرر کیا، اور اہلیت کا آپ نے جو ہمیں معیار دیا وہ صرف یہ دیا، آپ نے کہا تم میں سے قرآن کسے آتا ہے؟ کہا جی ہمیں تو قرآن نہیں آتا۔ ایک بچہ چھوٹا سا ہے 6-7 سال کی عمر کا، اور یہاں 6-7 سال کی عمر کا بچہ دیکھے تو آپ حیران رہ جائے، دیکھا جی مجھے آتا ہے قرآن، تمہیں کیسے آتا ہے؟ کہا جی یہاں سے قافلے گزرتے تھے، میں ان سے سن کے قرآن یاد کر لیتا۔ وہ قافلوں سے سن کے لسننگ سے بھی قرآن یاد ہوتا ہے، یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، پڑھنے سے بھی یاد ہوتا ہے، سننے سے بھی ہوتا ہے، حفظ کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ تو کہا جی میں نے سن کے قرآن یاد کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر آگے کی بات ہی نہیں ہے۔ جس کو قرآن آتا ہے، اگرچہ وہ بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اور یہ کتنے خاندانی قسم کے لوگ بھی ہوں گے، وہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو مصلی پہ کھڑا کرو اور اس کے سارے مقتدی بن جاؤ، کیونکہ جس کو قرآن آتا ہے اللہ اس کو آگے کر دیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے زمانے میں آپ نے
حضرت نافع بن عبد الحارث کو مکہ کا گورنر بنایا ہو، تو ایک دن ان سے میٹنگ کرنے کے لیے ان کو بلاتے ہیں، کہا میرے پاس آؤ، تو اس نے کہا کہ وادی کا کس کو بنا کے سربراہ، کیونکہ پیچھے کسی کو نہ کسی کو تم اپنا کنٹرول دے کے آئے ہوگے نا، میرے پاس آ گئے ہو۔ کہا جی میں ابن ابزا کو بنا کے آیا ہوں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں وہ کون ہے؟ ابن ابزا کون ہے، اس کی تعریف کیا ہے، وہ کون بندہ ہے؟ کہا ہوا مولم من موالینا، وہ تو ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں کیسے بندے ہو یار، مکہ کے اندر جہاں کتنے بڑے بڑے خاندان موجود ہیں، تم وہاں پہ ایک غلام کو مقرر کر کے آ گئے، تم نے دیکھا کیا ہے، کس معیار پہ اس کو مقرر کیا ہے؟ سیدنا عمر نے جو سوال کیا اس کے جواب میں حضرت نافع کہتے ہیں میں نے ایک چیز کو دیکھا ہے، وہ قارئ لکتاب اللہ، وہ اللہ کے قرآن کا قاری ہے، وہ قرآن پڑھنے والا ہے، میں نے کچھ نہیں دیکھا، وہ غلام ہے یا کچھ بھی ہے لیکن اس کو قرآن آتا ہے، اس کا قرآن سے رشتہ ہے، اس کا قرآن سے جو تعلق ہے، اس کی بنا پہ میں نے اس کو مقرر کر دیا۔ سیدنا عمر نے کوئی اس پہ انکار نہیں کیا، کیا کہتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہتے سچ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو بلند بھی کرتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن کا، آج خار ہوئے مسلمان، آج ذلیل ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے کہا قرآن کو ایمان تک نہیں لے کے جانا، اپنی مسجد تک محدود رکھو، جبکہ یہ قرآن دستور حیات تھا، یہ قرآن سب کچھ تھا۔ اس قرآن نے کس مسئلے میں ہمیں جو ہے نا وہ رہنمائی نہیں کی، ہر جگہ پہ قرآن کی رہنمائی ہے، لیکن ہمیں کہا محدود ہو جاؤ، مسجد سے باہر نہیں نکلنا، اپنا دین اپنا اسلام مسجد تک رکھو، سیاست میں نہیں آئے گا قرآن، ہمارے جو ہے نا ایوانوں میں قرآن نہیں آئے گا، کیونکہ پتہ ہے نا اگر قرآن کے مسائل آ گئے، قرآن کے احکامات آ گئے تو پھر تو یہ سارے رگڑے جائیں گے۔ آج ہم اپنی مسجد کی جو کمیٹی بناتے ہیں لوگ کہتے ہیں کس کس کو رکھنا ہے، فلاں کو رکھو، فلاں شیخ صاحب کو بھی رکھ لو، فلاں کو بھی رکھ لو، کیوں؟ اس کے پاس پیسہ بڑا زیادہ ہے، فلاں کے پاس پیسہ بڑا زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں شورا کا وہی رکن بن سکتا تھا جس کے پاس قرآن ہوتا تھا۔ آج کتنے یہ اچاٹی قسم کے لوگ، یہ بغیر قسم کے لوگ ہمارے پہ مسلط ہو گئے، ان کے پاس ہے کیا؟ ایک سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی آتی ان کو۔ قرآن کو ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی، اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ کشکولے گدائی لے کے مانگتے پھر رہے، کبھی اس کے پاس جاتے، کبھی IMF کے پاس جاتے۔ اگر قرآن کو لے آئے تو اللہ حکمران ان کو منائے، اب یہ حکمرانی کیسی ہے؟ اب تو ذلت کی زندگی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا وہ سچ کہا، اللہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بلندیاں دیتا ہے۔ اور اگر بندہ فوت ہو جائے تو قبر میں، لیکن آپ دنیا جتنی مرضی کما کے لے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، مال جاتا ہے یا اہل جاتا ہے یا اس کے نیک اعمال جاتے ہیں۔ مال تو لوٹ کے آ جائے گا واپس، اس کے اہل والے بھی آ جائیں گے، لیکن امن رہے گا وہاں پہ۔ اگر آپ کے پاس دنیا کا کوئی علم ہے، کوئی ڈگری ہے، وہ بھی واپس آ جائے گا، لیکن کیا رہے گا؟ قرآن، علم، دین کا علم، نیک عمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پہ کیا کہا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں جی 70 صحابہ شہید ہو گئے، حالات بڑے خراب ہیں، جنگ کر کر کے پہلے تھکے ہوئے ہیں، زمین بھی اتنی جو ہے نا وہ سخت ہے یہاں پہ، تو یہ قبریں بنانا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کیسے کریں، کیا معاملہ کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے ایسا کرو اجتماعی قبریں بنا لو، ایک قبر کھودو، اس میں زیادہ بندے دفن کر دو، ایک کھڈا اگر کھود لیا تو نیچے سے تو نرم نہیں نکلے، آسانی ہو جائے گی، الگ الگ 70 بنانا بڑی مشکل ہے۔ تو کہا ایک اور مسئلہ یہاں پیدا ہو گیا ہے، اب پہلے کس کو رکھیں؟ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کس کا نمبر آئے گا، آپ کس کا نمبر آئے گا، لوگ اپنوں کو نوازتے ہیں۔ آج میرٹ کی تو دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا فلاں کا میرے ساتھ تعلق ہے، فلاں ہمارا اپنا ہے، ذرا اس کا ذرا خیال رکھو، اسے پہلے کر دو، صحیح ہے، فلاں ذرا ہمارے خاندان کا ذرا اسے پہلے کر دینا، اس راضی ہو جائیں گے سارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی تھا، آپ کے ساتھی بھی تھے، آپ کے دوست بھی، سب کچھ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی خاندانی معیار نہیں دیا، آپ کا سیدھی سی بات ہے وہی معیار ہے جو زندگی میں معیار تھا۔ اس قبر میں بھی پہلے اس کو رکھو جس کو قرآن زیادہ آتا ہے، کوئی قریشی اور ہاشمی، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار نہیں دیا، کہا پہلے اس کو رکھو جس کے دل میں قرآن ہے، قرآن والے کو آگے اس کے بعد اس کا مقام ہے جس کو کم قرآن آتا ہے، قرآن سے مقام جو ہے نا وہ طے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایک معیار ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اس کو مقام دے گا جو اس قرآن سے جڑا ہوگا۔
الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کو پڑھتا ہے مہارت کے ساتھ. ابھی آپ نے نماز پڑھی، اللہ رب العزت قاری صاحب کی آواز میں برکت دے، کیسی خوبصورت تلاوت ہو رہی. یہ ہے مہارت، آپ کا تلفظ پہ گرپ ہو، آپ کو قرآن پڑھنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ تجوید تو فرض کفایہ ہے نا، تجوید کا حکم کسی نے دیکھ لیا بس ٹھیک ہے جی فرض کفایہ، جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ، چند لوگ پڑھ لیں باقی سے کفایت کر جائے گی. تجوید فرض کفایہ ہے، لیکن اس کے وہ قوانین، وہ اصول کہ آپ اس کی گہرائیوں میں جائیں. اگر آپ کہیں کہ تجوید وہ جس سے آپ کا قرآن کا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، وہ فرض عین ہے، وہ نہ پڑھیں گے تو آپ کا سارا معنی خراب ہو جائے، پتہ ہی نہیں چلے گا کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھی جا رہے ہیں. اتنی تو آپ کے لیے ضروری ہے اور لازمی ہے کہ جس سے آپ کم از کم قرآن پڑھ سکیں. آپ کو مخارج کا پتہ ہے، ٹھیک ہے اتنا سا پتہ ہو، لیکن آپ اس کی گہرائی میں نہ جائیں، آپ صفات کی گہرائی میں نہ جائیں، آپ جو ہے نا وہ زیادہ گہرائیوں میں نہ جائیں، لیکن کم از کم اتنا آپ کو آنا چاہیے کہ آپ کا قرآن ٹھیک ہو جائے. یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں قرآن کیسے پڑھنا ہے. میں نے ایک جگہ پہ نماز پڑھی، ویسے یہ تجوید کا مسئلہ تو نہیں ہے، بہرحال تجوید کی بھی بات ہے، وہ کر سب تجوید بھی بیچارے کر رہے تھے ادھر ادھر، انہوں نے ایک جگہ پہ وقف کر دیا. دیکھیں معنی کیسے تبدیل ہو جاتا ہے. اب میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں مثالیں تھا، تجوید سے بھی بڑے معنی خراب ہو جاتے ہیں. آپ نے کسی لفظ کو غلط کر دیا، اب سین ہے سواد ہے، فرق کیسے کریں گے آپ؟ زال ہے زا ہے، فرق کرنا پڑے گا نا. اگر فرق نہیں ہے تو معنی خراب ہو جائے. تو انہوں نے ایک جگہ وقف کر دیا، وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اچھا یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو، خود بھی بچو. ایسی آگ جس پہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے جو بڑے غصے والے، بڑے سخت ہیں. وہ کہتے ہیں علیہا ملائکۃ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے جو بھی ان کو حکم دیا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا جی شداد اللہ، وہ نہ تو سخت ہیں نہ غصے والے ہیں. ادھر وقف کیا، آگے کہتے ہیں یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. کتنا معنی خراب ہو گیا کہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا معنی. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ فرشتے بڑے سخت ہیں، غصے والے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور یہ معنی کیا تبدیل ہوا کہ وہ سخت کوئی نہیں ہے اور نافرمانی بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح تجوید سے معنی خراب ہو جاتا ہے. ہمیں تجوید کے احکامات کو ہم نے کیا دیے کہ تو فرض کفایہ، اتنے ضرور پتہ ہو کہ آپ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے. قرآن میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، تلاوت میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں زبان موٹی ہو گئی، اب نہیں پڑھا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نہیں پڑھ سکتا وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، قرآن پڑھتے ہوئے مشقت ہوتی ہے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وہ اٹکتا ہے، کبھی پڑھتا ہے پھر اٹکتا ہے، اٹکتے اٹکتے یہ پڑھی جا رہا ہے، اللہ اس کو 2 اجر دیتا، لَهُ أَجْرَانِ. کیوں؟ یہ اٹک رہا ہے، اللہ اس کا بھی مشقت کا بھی اجر دیتا اور پڑھنے کا بھی اجر دیتا ہے. یعنی اللہ تو اتنا مہربان. کوشش تو کر کے دیکھیں. ہمیں تو کاروباری معاملات، اپنا بزنس، اپنے معاملات سارا پتہ ہوتا ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے، ہر چیز کا پتہ ہے. نہیں پتا تو اس قرآن پڑھنے کا نہیں پتا. بس یہ مولوی پڑھ لیں، مسجد والے پڑھ لیں، یہ بچے پڑھ لیں، اور پھر یہ بچے ہی ہیں جن کو اللہ نے وہ مقام دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر ادھر کو بچہ کھڑا ہو کے جو قرآن پڑھتا ہے یہ کہہ دینا میں دنیا کا سب سے عظیم انسان ہوں، تو اللہ کی قسم وہ بچہ جھوٹا نہیں ہوں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ دنیا کا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، یا قرآن پڑھنے والے بن جاؤ یا پڑھانے والے بن جاؤ. تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے. اسلاف کہا کرتے تھے یہ دین سیکھنے والے بنو یا ان دین سکھانے والوں کے ساتھ ہی بن جاؤ، ان کے معاون بن جاؤ، باقی ساری دنیا فتنہ ہے. خیرکم من تعلم القرآن. خود بھی بہتر بنے، اپنے بچوں کو بہتر بنائیں. ہمارے یہاں پروٹوکول کی بات ہوتی ہے، فلاں کا بڑا پروٹوکول ہے. ہمیں تو الجھا دیا گیا سیلیبریٹیز کے پیچھے، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، دیکھو فلاں کے پاس گاڑی ہے، فلاں کو بڑا مقام مل گیا. اور آج لوگ قرآن والوں کی اہمیت دیتے ہی کو نہیں. ابھی راحت فتح علی خان ایک سنگر ہے، بھانڈ میں راسی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی لفظ نہیں بولا جائے گا. ہم نے ان کو پتہ نہیں کیا بنا دیا. وہ بہاول نگر میں گیا ادھر گانا گانے کے لیے، 1,25,00,000 روپیہ لوگوں نے اس پہ اڑا دیا. اندازہ کر سکتے ہیں یہ غریب ملک ہے، یہ ڈیفالٹ کرنے والا ملک، اس پہ لٹا دیا. اور قرآن والا وہ قرآن سناتا ہے، قرآن کی باتیں، قرآن والے کا اہمیت ہے. ٹھیک ہے تو قاری صاحب 2-4 ہزار سے گزارا کر لیتے ہیں. بندہ کسی سے پوچھے نا بتائیں آپ کا بچہ کیا پڑھتا ہے، ہماری اہمیت کیا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں ہمیں الجھا دیا گیا ان لوگوں کو جو ہے نا چکا چوند دکھا کے، فلاں سیلیبریٹی ہے، فلاں کا جو ہے نا وہ اسکینڈل آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہمیں ان چیزوں سے
دور کر دیا گیا، یا اس موبائل ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا گیا، میڈیا آ گیا، ہمیں قرآن سے دور کر دیا گیا. ہم کسی سے پوچھیں آپ بچہ پڑھتا ہے، سب سے پہلا یہ ہوگا ہاں جی میٹرک کر رہا ہے، او لیول کر رہا ہے. سب سے پہلی بات جو بتائے گا وہ دنیاوی تعلیم کی بات بتائے گا. کیوں؟ پروٹوکول اس کے ساتھ ہے، وہ سمجھتے ساری عزتیں اس کے ساتھ ہیں، جبکہ اللہ نے جو معیار دیا وہ قرآن کے ساتھ عزت ہے. کبھی کسی نے یہ بتایا جس کا بچہ اسکول بھی پڑھتا کالج بھی پڑھتا، وہ کہے پہلے قرآن کی بات، اس نے اتنے قرآن کے بارے پڑھے ہوئے ہیں پھر وہ اگلی تعلیم کی بات کرے؟ ایسا تو ہوتا ہی نہیں، ہم نے تو علم اسی کو بنا دیا. اچھا قرآن بھی پڑھتا ہے؟ ہاں قاری صاحب لائے ہوئے نے آتے ہیں، وہ پڑھ ہی رہتا ہے، ٹچ پہ رکھا ہوا ہے قرآن کو، کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا، گزارا ہو رہا ہے. کبھی کبھی پڑھ کر قاری صاحب آج بچوں نے ڈرامہ دیکھنا، آپ ٹھیک ہے چھٹی کر لیں. ٹچ پہ رکھا ہوا قرآن کو، کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا، کبھی بچے کو خود بھی نہیں پڑھتے نہ بچوں کو صحیح طرح سے پڑھاتے ہیں. وہ بس ایک اہمیت نہیں ہے نا اس چیز کی، اور جس کی اہمیت ہے اس کے لیے سارے معاملات ہو رہے ہیں. کبھی اسکول میں جاتے ہیں، کبھی پیرنٹس کی میٹنگ ہو رہی ہے، کبھی ڈرائیور چھوڑ کے جاتا ہے، سارے معاملات ہیں. لیکن اس کے لیے کوئی گل نہیں، پڑھ لے گا، ابھی تو چھوٹا ہے. اور بچے کو بھی بولنا نہیں آتا، اسکول میں داخل کروا دیا جاتا ہے، اتنا بار اس پہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کتابوں کا. ابھی بچے کو بولنا نہیں آتا. جہاں اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سکھانی تھی وہاں اس کو کیا سکھاتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا آپ اسکول نہ پڑھائیں، آپ جہاں مرضی پڑھائیں، آپ بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھائیں، لیکن یہ سب سے بنیادی چیزیں قرآن کے ساتھ پہلے جوڑیں. آپ کے بچے کو، آپ کو قرآن پڑھے بغیر نیند نہ آئے. اسلاف کا کر شرم آتی ہے مجھے کہ میں نے قرآن نہیں کھولا اور میرا دن گزر گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے شرم آتی ہے آج کا دن کیسے گزر گیا، میں نے اللہ کا کلام کھولا ہی نہیں. بس آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک واقعے پہ کہ جو قرآن سے تعلق بنانے والے تھے کس طرح قرآن سکھاتے تھے اپنی اولادوں کو. اللہ اکبر. حضرت امام محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے باپ نے کہتے ہیں اللہ مجھے اگر بیٹا دے گا نا تو میں اس کو قرآن کا قاری بناؤں گا، قرآن یاد کرواؤں گا، قرآن پڑھاؤں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو یہ چاہتا ہے میرے سے اللہ بھی محبت کرے اور اس کا رسول بھی محبت کرے، فلیقرأ فی المصحف، وہ اس قرآن کی تلاوت کیا کرے. تو وہ کہتے ہیں میں اس اپنے بچے کو میں نے تو قرآن ہی پڑھانا ہے. فوت ہو گئے، بچہ پیدا ہوا، فوت ہو گئے. اب ماں نے کہا کہ تیرا باپ کی جو خواہش تھی میں اس کو پورا کر. کچھ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے خامدوں کی جو مشن ہوتا ہے نا اس پہ اس کو بھی پورا کرتی ہیں. کہا بیٹا کوئی بات نہیں ہے. اب ماں کبھی کسی کے گھر میں جاتی ہے، وہاں جا کے کسی کے کپڑے دھوئے، کسی کے برتن دھوئے، کسی کی صفائیاں کی، پیسے اکٹھے کرتی ہے. اس زمانے میں مدارس ایسے نہیں تھے جہاں پہ جا کے روٹی بھی مل جاتی. آج تو اللہ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ لوگوں نے یہ بوٹے لگائے ہوئے. اللہ رب العزت نعمان صاحب کو ذہن خیر دے کہ رفقا کو کہ یہاں پہ لوگ پڑھتے ہیں، یہ فری میں کھانا بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، سہولیات بھی دے رہے ہیں، اور کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے، سب کچھ ہے. اس وقت وہ کہتے تھے جگہ دے دیں گے، پڑھا دیں گے، لیکن ہمارے پاس کھانا نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، میں کھانے کا بندوبست کرتی ہوں. بس میری بات ختم ہو گئی. انہوں نے روٹیاں جمع کی، روٹی پکاتی، آٹا جمع کیا اور اس کو سکھا کے ایک توڑے میں ڈال دیے. وہ جب جمع ہو گئی اپنے بیٹے کو دیتی ہے، کہتی جاؤ بیٹا جب قرآن یاد کر لو نا پھر گھر کو آنا، تیری روٹی کا بندوبست تیری ماں نے کر دیا ہے. پیچھے دیکھا ان کے امام محمد نے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتی ہو سکتا ہے بیٹا اگر تو آئے تو تیری ماں دنیا میں نہ رہے، دعاؤں میں یاد رکھنا اپنی ماں کو اپنے باپ کو. چلے گئے اور الفاظ کیا ہے کہ امام محمد وہاں جاتے اور روٹی نکالتے توڑے میں سے چپکے سے، لڑکے اپنے اپنے برتنوں میں کھا رہے ہیں. وہ دریا دجلہ کے کنارے پہ جاتے اور بیٹھ کے اس میں کہتے اللہ تو نے ان کو چھوٹے چھوٹے برتن دیے، مجھے کتنا بڑا برتن دیا سالن کا. وہاں کھاتے اور ادھر سے روٹیاں ختم ہوئی، ادھر سے قرآن یاد ہو گیا. واپس آئے دیکھا دروازے پہ تالا لگا ہوا. خواب حجت نہیں ہوتے لیکن خواب بشارت ہوتے ہیں. عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ خواب آیا تھا ان کو، اور امام زفر کے بارے میں موجود ہے کہ ان کو بھی کسی نے خواب میں دیکھا تھا. 70 سال کی عمر میں جا کے انہوں نے قرآن یاد کر لیا. آخری عمر کہتے ساری زندگی فقہ پڑھی، فقہ کی مشکلات میں پڑھا رہا ہوں، آخری 2 سال پڑھا، 72 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. کسی نے خواب میں دیکھا تو کہتے بتاؤ کیا بنا؟ کہتے لولا السنتان الاخیرتان لہلک الظفر، اگر یہ زندگی کے آخری 2 سال نہ ہوتے میں نے تو ہلاک ہو جانا تھا. اس میں آ کے میں نے قرآن سے پڑھا. تو وہ انہوں نے جا کے دیکھا ماں نہیں ہے. کسی سے پوچھا ادھر ایک بڑھیا رہتی تھی، کہا وہ تو دنیا چھوڑ کے چلی گئی. قبر پہ گئے، دعا کی اور کہا اللہ مجھے دکھا دے میرے والدین کس حالت میں. رات کو سوئے، خواب میں والدین ملتے ہیں. کہا بیٹا تجھے جو قرآن دے کے آئے تھے اللہ نے بارے پیارے کر دیے.
اللہ نے جنتوں کا مہمان بنا دیا ہے. اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اگر آپ پہلے نہیں تھے، قرآن سے تعلق آپ کا نہیں تھا، اب جوڑ لیں. یہ نہیں کہ رمضان سے قرآن سے تعلق جڑے پھر کبھی ٹوٹے نہ. روزانہ کی روٹین میں اپنے اسکیجول میں قرآن شامل کر لیں. اللہ ہمیں خود بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اپنی اولادوں کو بھی قرآن پڑھا